وہ پیر وہ مولوی جن کی اپنی علمی حیثیت کسی گاؤں محلے کی مسجد سے آگے بڑھ کر نہیں ہوتی، جس کو ان کی مسجد کے علاوہ کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوتا، اپنی اس دنیا کمانے کے چکر میں وہ ان عظیم ہستیوں کے خلاف زبان درازی یہ کرتے ہیں۔ باپ اس کا کون ہے؟ ابو سفیان، ماں اس کی کون ہے؟ ہندا، بیٹا کون ہے؟ یزید، ماں کون ہے؟ معاویہ۔ پیو ابو سفیان وہ ہے جس نے ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی لگائی۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں کفر و شرک سے تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان جو جناب معاویہ کے بعد ہیں وہ کون ہے؟ نبی کے خلاف جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، حتیٰ کہ فتح مکہ تک حضور کی آخری جنگ اور کنیاں جنگاں لڑیاں نے انہیں حضور نبی پاک علیہ السلام دے نال 100۔ معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 100 جنگیں لڑی۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں 100 جنگیں ہوئی نہیں۔ ایک مخصوص ٹولہ ایسے لوگوں کی خوب پذیرائی بھی کرتا ہے اور ان پر دنیا لوٹاتا ہے، اور یہ دنیا کے کتے بن کر اس ہڈی پر ایسے گرتے ہیں کہ پھر بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن حقیقت میں رسول اللہ کا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ہدایت کتاب و سنت میں ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جو کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہے، کتاب و سنت کے احکامات کو اپنے نفس پر غالب کرتا ہے اور نفس کو کتاب و سنت کے تابع کرتا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ حزب اللہ میں شامل ہے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پوجا کرنے لگ جائے، کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے آنے کے باوجود، چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہو جانے کے باوجود وہ پس پش ڈال دے اور اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری بن جائے، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لے۔ اس کو پھر ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر ظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری جماعت صحابہ پر تان کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہر کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد کسی نہ کسی مجرم کا، کسی نہ کسی ظالم کا کوئی کلپ دنیا بھر کے اہل ایمان کے سینوں کو چھلنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہوئے اس دنیا کمانے کے لیے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کے پجاری بنتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک مخصوص ٹولہ ایسے لوگوں کی خوب پذیرائی بھی کرتا ہے اور ان پر دنیا لوٹاتا ہے، اور یہ دنیا کے کتے بن کر اس ہڈی پر ایسے گرتے ہیں کہ پھر بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن حقیقت میں رسول اللہ کا دشمن ہے، حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ پیر وہ مولوی جن کی اپنی علمی حیثیت کسی گاؤں محلے کی مسجد سے آگے بڑھ کر نہیں ہوتی، جس کو ان کی مسجد کے علاوہ کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوتا، اپنی اس دنیا کمانے کے چکر میں
وہ ان عظیم ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن اور رات سفر و حضر میں رہنے والے، مارکوں اور جہاد میں رہنے والوں کے خلاف جب بد کلامی کرتے ہیں تو ایک مخصوص ٹولہ انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، پھر دنیا کے دروازے ان پہ کھل جاتے ہیں، پھر دنیا بھر کی سیریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مشہور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک مجرم کا چہرہ آپ کو دکھاتا ہوں جو اپنے دل کی بیماری کو، اپنے دل کی سیاہی کو اپنی زبان کے ذریعے نکالتا ہے اور اپنے گندے چہرے پر سیاہی ملتا ہے۔ سنیے یہ مجرم کیا کہہ رہا ہے۔ جن نے صحابی مننے کف لسان پیسے تو چھیڑو گے، پھر نکلے گی تو صحیح لگا جب ابھی کر چپ رہے ہو۔ کوئی بندہ کو صحابی زبان سے کبھی اس پلیز کا نام ہی آیا ہوگا؟ نہیں جی، کدی میں جمعے تے بیچنا لیا نہیں جی، کدی 13 سالہ جے بندے کا تعارف بھی کرایا ہوئے کون نہیں جی، لیکن یہ یاد رکھو 13 سالہ تو پہلے میں بھی انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا ہوں گا۔ میں شکر ادا کرنا اس بندے کا جڑا میں نے اس پاسے لے کے آج دنیا چ نہیں ہے۔ اللہ باپ اس کا کون ہے؟ ابو سفیان۔ ماں اس کی کون ہے؟ ہندا۔ بیٹا کون ہے؟ یزید۔ ماں کون ہے؟ معاویہ۔ پیو ابو سفیان وہ ہے جس نے ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی لگائی۔ ابو سفیان کا تھوڑا سا ابو سفیان نہیں کرتا، ابو سفیان ہی دس زیادہ ہے۔ ابو سفیان جو جناب معاویہ کے باپ ہیں وہ کون ہے؟ نبی کے خلاف جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، حتیٰ کہ فتح مکہ تک حضور کی آخری جنگ۔ اور کنیاں جنگاں لڑیاں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 100۔ یہ پیر اور مرزا منگول جیسے اور لوگ بھی اس بات کو اکثر اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑتے رہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں، اختلاف بھی نہیں، صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ حالت کفر میں جناب ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جنگیں لڑتے رہے، جس رب کے بھیجے ہوئے دین کے خلاف لڑتے رہے، آئیے اس رب کا کلام ہمیں کیا سناتا ہے، کیا بتاتا ہے۔ آپ سورۃ الفال کا مطالعہ کیجئے، خاص طور پر آیت نمبر 34 کو دیکھیں۔ اللہ مالک فرماتا ہے اللہ ان کافروں کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ آیت 35 میں فرماتا ہے کعبے کے پاس ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے۔ آیت 36 کو دیکھیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اموال خرچ کرتے تھے۔ آیت 37 دیکھیے، اللہ نے انہیں عذاب کی وعید بھی سنائی۔ پھر آیت 38 میں مالک کیا فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں کفر و شرک سے تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ مالک اپنے نبی کو یہ پیغام دے رہا ہے، ان کفار تک یہ بات پہنچائیے، اگر تم کفر و شرک سے توبہ کر لو تو تمہاری جو پچھلی ساری غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ اللہ مالک نے یہ قطعا نہیں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پچھلے باطل کرتوت کبھی معاف نہیں ہوں گے، یہ مسلمان بھی ہو جائیں تب بھی ہمیشہ ان کو عار دلایا جائے گا، نہیں، بلکہ رب کریم نے معاف کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو دل سے قبول کیا۔ لیکن یہ خبیث مزاج رکھنے والے، یہ دلوں کے بیمار، یہ دنیا کے جانور جو دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے چند ٹکڑے کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اور پھر یہ جھوٹا کذاب علم سے کورا کہتا کیا ہے، ذرا سنیے۔ ابو سفیان جو جناب معاویہ کے باپ ہیں وہ کون ہے؟ نبی کے خلاف جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، حتیٰ کہ فتح مکہ تک حضور کی آخری جنگ۔
ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਅੱਲਾਹ ਹਾਲ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲ ਤੇ कुफर है। इसमें इस जाहिल गुस्ताख की गुस्ताखी पर और जहालत पर गौर कीजिए। मुआविया और उनके वालिद अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 100 जंगें लड़ी। इस जाहिल से कोई पूछे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दौर में 100 जंगें हुई नहीं। सीरत और तारीख की किताबों में 27 या 28 जंगों का तज़किरा है, जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, और इनमें भी क़िताल लड़ाई वो सिर्फ 9 जंगों में हुई। बाकी में बगैर लड़ाई के अल्लाह ने वो मकसद पूरे कर दिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जो लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे, जिसमें आप शरीक नहीं हुए, सहाबा को भेजा, उनकी तादाद तकरीबन 47 है, और ये सब कुल मिलाकर 75 जंगें बनती हैं। और ये सारी की सारी जंगों में कुफार अहले मक्का शरीक भी नहीं थे। तो फिर अबू सुफियान और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हालत कुफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 जंगें कैसे लड़ी? ये साहब जो अपने आप को जुमे का खतीब भी बताते हैं, मालूमात के हिसाब से इन्हें जुमा पढ़ाना नहीं चाहिए, कहीं इल्म हासिल करना चाहिए, और भी इनकी पढ़ने की उम्र है। दूसरा झूठ इस गुस्ताख कज़्ज़ाब का, और बहुत बड़ी जहालत पर मबनी ये झूठ। दोबारा इसकी गंदी जुबान से सुनिए ये क्या कहता है। नबी के खिलाफ जंगे ओहद हो, जंगे बदर हो, जंगे खंदक हो, कोई भी जंग हो, हत्ता के फतह मक्का तक हजूर की आखिरी जंग। ऐसे जालिमों के दिल में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तो उन्हें प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपकी जिंदगी के हालात मालूम हो। ये इल्म से कोरा ये जाहिल पीर मौलवी ये कह रहा है कि आखिरी जंग फतह मक्का थी, और ये बिल्कुल 100% झूठ है। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन हुआ, ग़ज़वा ताइफ हुआ, और इन दोनों ग़ज़वात में जंग भी हुई, शहादतें भी हुई, और फिर 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा ग़ज़वा तबूक था। अगर जिसमें जंग नहीं हुई थी, अल्लाह ताला ने कुफार के दिल में रौब पैदा फरमाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे लश्कर को फतह दी। लेकिन ये गुस्ताख कज़्ज़ाब अपनी जहालत की वजह से क्या कह रहा है, जरा दोबारा सुन लीजिए। नबी के खिलाफ जंगे ओहद हो, जंगे बदर हो, जंगे खंदक हो, कोई भी जंग हो, हत्ता के फतह मक्का तक हजूर की आखिरी जंग। यहां पर हम अवामुन्नास से भी एक अर्ज करेंगे कि अल्लाह के लिए जिस तरह दुनिया की हर चीज को चेक करने के लिए आपका एक मेयार है, आप तलाश करते हैं, आप मेहनत करते हैं, दीन इस्लाम को इन जाहिलों से नहीं लिया जाता, उलमाए रब्बानीयीन से लिया जाता है, जो किताब और सुन्नत की दावत, किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में देते हैं, किताब और सुन्नत को सुनने वाले, मानने वाले, अपने जिस्मों पर, अपने घरों पर लागू करने वाले और पूरी दुनिया में फैलाने वाले सबसे पहले अस्हाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो सहाबा का दुश्मन है वो रसूल का दुश्मन है, जो रसूल का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। कोई मोमिन ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपके अहले बैत की दुश्मनी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।